السلام علیکم، میں ہوں بلال ہمیشہ ڈیفینس ڈائریکٹر کے ساتھ۔ قراقرم 8 دنیا کا بہترین تربیتی ٹریا مانا جاتا ہے۔ پاکستان اور چین کی مشترکہ کاوش کے 8 کو عالمی طور پر زبردست پذیرائی حاصل ہوئی اور یہ دنیا میں تربیتی طیاروں میں ایک بڑی زبردست ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ ایسے 1000 طیارے ابھی تک بنائے جا چکے ہیں جو دنیا کے 16 سے زائد ممالک کے زیر استعمال ہیں۔ اس کی بنیادی تیاری کی وجہ یہ تھی کہ چین کو 80 کی دہائی کے شروع میں ایک مکمل تربیتی جیٹ طیارے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ چین کی فضائیہ 80 کی دہائی سے پہلے کوئی خاص تربیتی طیارہ استعمال نہیں کرتی تھی اور FT-5 طیاروں کو ہی تربیتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ FT-5 بنیادی طور پر MiG-17 کی تربیتی شکل تھی اور اسے وسیع پیمانے پر چائنا میں بنایا جا رہا تھا، لیکن یہ بیسیکلی تربیتی طیارہ نہیں تھا۔ اسی لیے چینی فضائیہ نے یہ طے کیا کہ ایک خاص تربیتی طیارہ بنایا جائے جو کہ ان کے ٹرینر جو جیٹ فائٹر کے پائلٹس ہیں ان کو زبردست تربیت فراہم کر سکے۔ FT-6 اور FT-7 بھی موجود تھے جو MiG-19 اور MiG-21 کی تربیتی شکل ہیں، لیکن یہ بھی وہ مقاصد پورے نہیں کرتے تھے اور ضروری فضائی گھنٹوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو بڑے مسائل کا سامنا تھا۔ پاکستان ایئر فورس شروع سے ہی T-37 استعمال کرتی آ رہی تھی جو کہ امریکہ نے فراہم کیے تھے اور یہ تربیتی مقاصد کے لیے بڑے زبردست طیارے مانے جاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ طیارے بھی پرانے ہو رہے تھے اور پاک فضائیہ کو بھی مستقبل میں ان پرانے طیاروں کا متبادل جو ہے وہ بہرحال چاہیے تھا۔ اسی لیے پاکستان نے بھی اس پروجیکٹ میں شمولیت اختیار کر لی اور پاکستان میں JL-8 کو قراقرم 8 کا نام دیا گیا۔ اس کا نام اس کو پاکستانی صدر جنرل ضیاء الحق نے دیا تھا جو پاک چین دوستی کی ریپرزنٹیشن کے طور پر دیا گیا تھا۔ 1987 میں اس طیارے کے ڈیزائن پر کام شروع ہو گیا تھا۔ چین کی طرف سے 100 انجینئرز اور پاکستان کی طرف سے 20 انجینئرز اس پروجیکٹ کا حصہ تھے۔ یہ طیارہ پاکستان اور چین میں ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن اس میں جدید ترین امریکی انجن، الیکٹرانکس اور آلات لگائے جا رہے تھے اور پاکستان اور چائنا کو اس وقت امریکی کمپنیوں کا بڑا تعاون حاصل تھا۔ لیکن اچانک 1989 میں پاکستان اور چین دونوں پر امریکہ نے اپنی امداد کے دروازے بند کر دیے، جس کے باعث امریکی کمپنیاں بھی سارا کچھ بند کر یہاں سے واپس چلی گئیں اور پروجیکٹ جو ہے وہ وقتی طور پر بند ہو گیا۔ بہرحال دونوں ممالک نے کوشش کر نومبر 1990 میں اس طیارے کی پہلی پرواز کو ممکن بنا لیا، جو بڑی کامیاب رہی۔ اس کے بعد 1991 سے 1993 تک ان طیاروں کی جو ٹیسٹ فلائٹس ہیں اس کا اہتمام کیا گیا، جس کے لیے 4 چین کے پائلٹ اور 2 پاکستانی پائلٹ جو ہیں وہ مخصوص کیے گئے اور ان کی جو ٹیسٹ فلائٹس ہیں وہ جاری کر دی گئیں۔ ٹیسٹ فلائٹس کے دوران ہی یہ پایا گیا کہ یہ طیارہ بہت ہی کامیاب اور ریلائبل ہے اور اس لیے 1992 میں ان طیاروں کی جو تیاری ہے وہ شروع ہو گئی اور لمیٹڈ طور پر 24 طیاروں کو شروع میں تیار کیا گیا۔ 1994 تک ان طیاروں کو چین اور پاکستان کو فراہم کر دیا گیا۔ 18 طیارے چینی فضائیہ کو فراہم کیے گئے اور 6 طیارے پاکستانی فضائیہ کے حوالے کیے گئے۔ پاکستان اور چین ان طیاروں کو ملکی طور پر استعمال بھی کر رہے ہیں اور انہیں جو ہے دیگر ممالک کو فروخت بھی کر رہے ہیں۔ یہ طیارے بڑے ہی کامیاب ہوئے اور ان طیاروں کی کامیابی کی وجہ سے پاک فضائیہ نے ان کو پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں تیار کرنا شروع کر دیا اور چائنا تو اس کو تیار کر ہی رہا تھا۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں زبردست جو سہولیات فراہم ہونے کی وجہ سے اس طیارے کی جدت کے پروگرام حال ہی میں شروع کیے گئے، جسے K-8P کا نام دیا گیا۔ یہ مکمل طور پر سمجھیں کہ پاکستانی ساخت ہے جس کو اپ گریڈ کیا گیا اور اس میں نئی ورژن کے تحت نئے الیکٹرانکس اور نئے آلات لگائے گئے جو زیادہ تر JF-17 کا حصہ ہیں۔ اس ورژن کی تیاری بہت ہی کامیاب رہی اور یہ K-8P جو ہے صلاحیت کے لحاظ سے زبردست طیارہ جو ہے بن کر سامنے آیا ہے، جو کلوز ایئر سپورٹ کے علاوہ لمیٹڈ لیول پہ فضائی جنگ بھی لڑ سکتا ہے اور اس میں زبردست جو ہے آلات اور میزائل اور بم جو ہیں وہ فٹ کر دیے گئے اور اس کی صلاحیت، ان کی صلاحیت اٹھانے کی اور اس کو استعمال کرنے کی جو ہے وہ پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی۔ اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے 2 ممالک جو کہ بیان نہیں کیے گئے اور بتائے نہیں گئے، ان کو یہ طیارے جو ہیں وہ فراہم کیے ہیں۔ ان طیاروں میں جو سسٹم لگائے گئے ہیں وہ اس قدر کامیاب ہوا کہ چین نے بھی ان طیاروں کو اپ گریڈ کیا ہے، انہیں JL-8NG کا نام دیا گیا ہے اور دبئی ایئر شو میں ان کو
ڈسپلے پر بھی لگایا گیا تھا، اور اس پر دنیا کے بہت سارے ممالک نے زبردست جو ہے وہ خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ان طیاروں کی مارکیٹ میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ JL-8NG اور K-8P صلاحیت کے لحاظ سے بہت ہی زبردست اور فرنٹ لائن طیاروں کے ساتھ زبردست اسٹرائک کی سہولت جو ہے وہ اس کے حامل ہو چکے ہیں۔ افریقہ میں کئی ممالک نے ان طیاروں کو خریدا ہے اور فرنٹ لائن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ میانمار نے اس کو جنگ میں استعمال کر کے دیکھا ہے، اور پاکستان اور چین ان طیاروں کو اپنے دوست ممالک کو فروخت کر رہے ہیں۔ میانمار نے ایک پچھلے دنوں میں ایک جنگ میں اس کو اسٹرائک طیارے کے طور پہ استعمال کیا ہے، اس کے نتائج جو ہیں بڑے زبردست حاصل ہوئے ہیں۔ پاکستان میں یہ طیارہ شیر دل اسکواڈرن کا حصہ ہے، جو عالمی سطح پر فضائی کرتب دکھانے میں ایک بہت ہی اعلیٰ مقام رکھتا ہے، اور دنیا میں کئی مرتبہ کئی ایئر شوز میں کامیابی سے جو ہے وہ کرتب دکھائے گئے ہیں اور ریپرزینٹ کیا گیا ہے۔ بموں اور راکٹ کے علاوہ یہ طیارہ PL-5 اور PL-7 شارٹ رینج اینٹی ایئر کرافٹ میزائل بھی جو ہے A-to-air میزائل وہ اٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ ان طیاروں میں 23 ملی میٹر کی گن بھی لگی ہوتی ہے، اور ان طیاروں میں تقریباً 5 ہارڈ پوائنٹس ہیں جن پر 1000 کلو گرام فیول اور ہتھیار اٹھانے کی صلاحیت بھی ہے۔ پاکستان ان طیاروں کو کامران ایئروناٹیکل کمپلیکس میں تیار کر رہا ہے، اور اس جدت کے پروگرام جو ہیں وہ جاری ہیں، اور مستقبل